پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آج منتخب ہو گئی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اتھر میں اس کو بہت اچھا دیکھتی if she would have been elected. اگر وہ ووٹ کے ذریعے آئی ہوتی، یہ آئی ہوتی یا کوئی اور بی آئی ہوتی، اگر وہ واقعی الیکٹرل کالج سے آئی ہوتی، عوام کی مرضی سے، عوام کے ووٹ کے، عوام کی پاپولیرٹی سے اور ووٹ کی پرچے کے ذریعے آئی تھی تو میں بڑا خوش ہوتی. بٹ انفارچونیٹ پارٹی اس کے وہ میر شرافت علی سے بھی ہار گئی تھیں، وہ اپنا الیکشن ہار چکی، ان کی پارٹی بھی ہار چکی ہیں. اور ہاں زبردستی اگر فارم 47 کے ذریعے انہوں نے چیف منسٹر بننا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو زبردستی ان کو بنا دیا گیا، اور جو ان کا مخالف اپوننٹ جو کینڈیڈیٹ تھے، پہلے میاں اسلم اقبال صاحب اور اب رانا صاحب، یہ عجیب تماشا ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے دنیا جہاں کی ساری فورس بلا دی، دنیا جہاں کے سارے FIR ہیں، اور خود پچھلے دروازے سے داخل ہو گئی. اور میں تو حیران ہوں کہ اس کے بعد ہاری ہوئی سیٹ پہ بغیر ووٹ کے، بغیر پاپولیرٹی کے، یہ تو آپ کے الزامات ہیں نا، چیف منسٹر بننا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ PMLN والے یہ والا کانفیڈنس لاتے کہاں سے. اچھا، مسئلہ یہ کہ مریم بی بی نے بھی کہا کہ افسوس کا اظہار کیا کہ میں چاہتی تھی کہ اپوزیشن یہاں پہ ہو، وہ احتجاج کرتے. تو مریم نے تو پوری اپنی پالیسی سپیچ کی، وہاں پہ PTI یا سنی اتحاد کونسل نے کوئی احتجاج نہیں کیا. کیوں ان کو کھلا میدان دیا ہے؟ یہ بھی تو لوگ تنقید کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پہلے میاں اسلم اقبال کو نہیں آنے دیا، ہمارے بہت سارے اور MPs کو نہیں آنے دیا. پھر رانا صاحب کو جو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنایا، بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کو باہر روک لیا گیا. جب وہ سارے احتجاجن کہ آپ ہمارے MPs کو نہیں آنے دے رہے ہیں، جب وہ احتجاج کے لیے گئے تو واپس پہ جو ہے ان کے نئے ان الیکٹڈ یا زبردستی کے الیکٹڈ جو ان کے اسپیکر صاحب ہیں، دیکھیں جب آپ ونس یو سٹ آن اے چیئر ایز اے اسپیکر تو آپ پارلیمان کے ہو جاتے ہیں، آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن آپ کی نہیں ہوتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے پھر لابی کا جا کے ان کے پیچھے دروازہ بند کروا دیا تاکہ کوئی وہاں پہ آ نہیں سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمن بکمن ہو جائے پورا ملک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ، اور آپ نے ویسے بھی ان کے مینڈیٹ کے اوپر تو ڈاکہ ہی مارا ہے نا، ووٹ تو آپ کو ملا نہیں ہے نا، ووٹ تو شیر کے نشان کو نہیں ملا. ووٹ تو جو انہوں نے کہا تھا کہ شاید ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے 200 طرح کے تیتر بٹیر اور چمٹا بینگن اس طرح کے جو نشانات PTI کو دے دیں گے تو شاید لوگ جو ہے وہ عمران خان کو نہ دیں ووٹ. ووٹ تو سارا عمران خان کو پڑ گیا، ووٹ تو سارا اس کے 200 ان کو پڑ گیا. تو اس کے بعد جب آپ پارلیمان کے اندر آ گئے، کیا یہ میں یہ سمجھتی تھی پرسنلی، دیکھیں میں خود 2 ٹائم الیکٹڈ ہوں، اور اس کے لیے میں ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور عمران خان کا بھی کہ ان کے نام کا سارا ووٹ مجھے پڑا ہے، میرا اپنا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتی تھی کہ شاید جب آپ پارلیمان کے اندر جائیں گے تو یہ جو لوگوں کو پر FIR کروانا، MNAs MPs کے کینڈیڈیٹس کو غائب کروانا، کرفیو لگانا، تو کیا یہ اب دوبارہ سے ہو گیا کہ پنجاب کے اندر اسی طرح یرغمال ہوگا، اسی طرح کی عزت پامال ہوگی؟ صاحب آج تو کسی MPA کو جو ادھر وہاں پہ موجود تھے وہ احتجاج کر سکتے تھے، اندر جا سکتے تھے، لابی کا دروازہ بند کر دیا گیا. وہ خود واک آؤٹ کر کے گئے. نہیں، پہلے دیکھیے وہ میڈیا کے سامنے وہ بیان کرنے گئے تھے کہ ہمارے بہت سارے MPs کو نہیں آنے دیا جا رہا اور بدتمیزی ہو رہی ہے، اور جس طرح کا اسپیکر کا سلوک ہو رہا ہے. ادروائز تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب الیکشن میں آپ جب اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو آپ نے پہلے تقریر کرنی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ان کو سمن بکمن پاکستان چاہیے، ان کو سمن بکمن لوگ چاہیے، کیونکہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا ہے. ان کے پاس تو ووٹ نہیں ہے نا، جب ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے تو ان میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ سارے الزامات تو آپ کو عدالتوں میں ثابت کرنا پڑیں گے نا، الیکشن کمیشن میں ثابت کرنا پڑیں گے کہ یہ جو آپ کے پاس فارم 45 ہے وہ درست ہے. تو مریم بی بی نے تو ابھی تو قوم تو یہ دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے حلف اٹھا لیا اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. تو یہ کب تک آپ لوگ ثابت کر سکیں گے ان فورم؟ چلو یہ تو ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ تو مذاق انہوں نے کر دیا ہے کہ ایک ایسی خاتون کو اس کے اوپر چیف منسٹر بنا دیا ہے جو عوام کی طاقت سے نہیں آئی ہے. جہاں تک فارم 45 کی بات ہے، دیکھیں فارم 45 ایک واحد پورے الیکشن کے اندر ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر RO کے انگوٹھے کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اس کی تھم ویریفیکیشن کرواتے ہیں، وہ بھی جس مشکلوں سے راتوں کو 2 بجے یا دوسرے دن صبح جا کے ملا ہے وہ ہمارے ہی ان کو پتا ہے، پولنگ ایجنٹس کو پتا ہے، پھر جو RO کے دفتر میں ہمارے ساتھ ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی جو جیتے گئے ان کو فارم 45 جب وہ سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے سامنے یہ فارم 45 ہے، آپ بھی PMLN والا ہیں اور اپنے فارم 45 رکھیں. پہلے تو یہ بتائیں مریم بی بی کو فارم 45 کا پتہ بھی ہے؟ ان کو پتہ بھی ہے کہ الیکشن کیا ہوتا ہے؟ ان کو پتہ بھی ہے ووٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کاغذوں کے اندر زبردستی ڈیل کے ذریعے بن جاتے ہیں تو ان کا عوام کا نہیں پتا. اچھا دیکھیں، عوامی مینڈیٹ کا ایک طرح سے سوری دوسرا جو طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، بالکل ہم ثابت کرنے کو تیار ہیں. 2018 میں ہمارے پاس پاپولیرٹی تھی اور ہماری سیٹیں جب زبردستی کم کی گئی تھی تو الیکشن ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ پیٹیشن PTI کے لوگوں کی تھی. ابھی بھی جب ٹرائیبیونل بن گئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ فارم 45 کے نتائج کے مطابق تو PTI جیتی ہے، تو ہم ہی ٹرائیبیونل کے اندر
اندر جائیں گے. ہم تو ہمیشہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. اچھا اوبیسلی آپ نے ذکر کیا کہ جماعت سے ایک سمبل بھی لے لیا گیا, آپ نے بھی بڑے مشکل حالات میں الیکشن لڑا, بیچ میں آپ کچھ عرصہ روپوش بھی رہیں, اب عوامی مینڈیٹ کو عزت تو دی جا رہی ہے. دیکھیں آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, تو عوام کے مینڈیٹ کو تو تسلیم کیا جا رہا ہے, پر یہ آپ کا اوور آل جو تجربہ تھا الیکشن لڑنے کا کہ ایک جلسے میں تو اکیلی آپ ہی کرسی اور میز لگا کے بیٹھی ہوئی تھیں, تو یہ کیسا رہا یہ تجربہ, اور اس کے بعد پھر جیت بھی جانا؟ میں تو یہاں پہ میدان میں ووٹ کے ذریعے جو آئی ہوں, میں تو الیکشن تو بہت چھوٹا لفظ ہے, میں تو یہاں پہ جنگ لڑ کے آئی ہوئی ہوں, یعنی ہمیں تو یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا. یہ میرے تو آج بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ میں واپس اسلام آباد پاکستان کے عوام کے اور ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے ووٹ کے ذریعے آئی ہوں. جو آپ کے زرتاج آپ کے جو گلے شکوے ہیں مخالفین کے حوالے سے, اب آپ لوگ بھی حکومت میں آ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو وہاں پہ ہم یہ ہوپ فلی یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ آپ اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کریں, ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جن کے حوالے سے آپ کے کوئی تحفظات ہیں. دیکھیں ہم نے تو 2018 میں بھی 2013 میں بھی جب بھی ہماری حکومت بنی, کے پی کے میں بنی یا سینٹر میں بنی یا پروونسز میں بنی, مجھے کوئی ایک بتا دے کہ ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہو. میں ہمیشہ چیلنج کر کے اپنے حلقے میں کہتی ہوں مجھے بتا دے, کھو سے لگا رہی ہوں مجھے بتا دیں. احتساب کے نام پہ جو کہتے تھے نا کہ نیب نے اس کو بھی پکڑا اس کو بھی پکڑا, ایک ٹی وی چینل کے مالک کو بھی پکڑ لیا, تو وہ سب آپ کی حکومت تھی نا اس وقت. نہیں دیکھیں, اگر میں نیب کی تفصیل میں جانا تو پھر تو بہت بڑی بڑی چیزیں آ گئی. جب فیٹ اف کے قوانین کے لیے جب پاکستان کو زبردستی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بلیک لسٹ کروانا چاہ رہے تھے, انہوں نے تو تبھی نیب کے قوانین کے کوئی 35-38 شکے ساتھ ڈال دی نا کہ ٹوتھ لیس کر دو, ختم کر دو. پھر وہی بات ہے نا, وہیں سے امیونٹی لے کے آپ کے واپس آ جاتے ہیں. چلو وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, لیکن میں اتھر اپنی ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا سکتی ہوں. جس مشکلات کے اوپر سے میں گزری ہوں, یا باقی خواتین گزرے ہیں, یا باقی پولیٹیکل لوگ گزرے ہیں, جو پی ٹی آئی کے ورکر سے لے کر لیڈر تک ہوا ہے, کینڈیڈیٹ تک ہوتا ہے, یہ دشمن ملک میں بھی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جگہ چھیننی تھی. انہوں نے ڈیل کر کے آنا تھا, چھین کے آنا تھا, انہوں نے عوام کے ذریعے نہیں آنا تھا. ورنہ اگر آپ عوام کے ذریعے آتے نا تو آپ ڈرتے ہیں عوام سے, آپ احتساب سے ڈرتے ہیں, ان کے اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ مجھے کل کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن جب آپ نہیں ڈرتے تو آپ ان کو پر ایف آئی آر کرواتے ہیں, کیونکہ آپ نے ووٹ تو لیا ہی نہیں ہے نا, آپ ان کے گھروں کے اوپر چھاپے ڈلواتے ہیں. تو میرا پرسنل تو یہ ہے کہ جو تکلیف میں نے گزاری ہے, میں آپ کو پرسنلی کہتی ہوں یہ میرے دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, آگے پڑھنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میری جو انا ہے وہ بہت چھوٹی ہے, پاکستان بڑا امپورٹنٹ, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کیا. پاکستان کے لیے چیزوں کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب سے بھی آپ لوگوں نے رابطے کیے, آج اچک سے زئی صاحب سے بھی رابطہ ہو رہا ہے, تو اٹ مینز کہ آپ مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ بھی چیزوں کو آگے لے کے چلیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ بڑی آسانی سے بیٹھا جا سکتا ہے نا. سب سے پہلے تو میں مان لیں کہ وہ انہوں نے عوام کے صرف ہمارے مینڈیٹ کے اوپر تو نہیں نا, 12 کروڑ ووٹرز ہیں, ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. دیکھیں نا, صبح سے لے کر شام تک جو خواتین لائن میں لگی, جو بزرگ لائن میں لگے, اوورسیز پاکستانی جو ٹریول کر کے ہمیں ووٹ دینے کے لیے آئے, آپ نے پورے رات پر اس کے بعد جا کے آپ فارم 47 کے مطابق زبردستی آپ جیتنا چاہتے ہیں نا. 8 فروری کو تو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے, عمران خان کو پڑا ہے, ان کو تو نہیں پڑا. پہلے تو فارم 45 کے مطابق عوام کا مینڈیٹ واپس کریں, اصل نمائندوں کو کریں, یہ فارم 47 والوں کو نہ کریں. دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اسپیشلی خواتین, کب ان کے دل کی آگ بجھے گی؟ یہ جو اب تو مریم بی بی خود خاتون ہیں, وہ آ گئی ہیں پنجاب میں, تو میرے خیال میں اس حوالے سے تو بہتری ہوگی. مشکل ہے جو انتقام میں اتنے, میں نے دیکھا نا اتھر, میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں, جب آپ عوام کے ووٹ کے ذریعے آتے نا تو پھر آپ ڈرتے ہیں اس کے احتساب سے. لیکن جب آپ ڈیل کر کے آئے ہوتے ہیں نا, یا فارم 47 کے ذریعے آئے ہوتے ہیں, فارم 45 میں آپ جیتے نہیں ہوتے الیکشن میں, تو پھر آپ اسی عوام کی پامالی کرتے ہیں, ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں. بائی دا وے, اسی خاتون کے کہنے پہ جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے, عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے, سنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے, طیبہ راجہ کے ساتھ ہوا ہے, عائشہ بھٹا کے ساتھ ہوا ہے. میں اگر نام گنوانے لگوں تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ آگے بڑھ سکتے نا. سب سے پہلے تو یہ پولیٹیکل پرزنرز کو کیا ان کا قصور ہے؟ قصور صرف ان کا یہ ہے کہ وہ ووٹ کسی کو دینا چاہتے ہیں. مطلب کہ یہ وہ سارے معاملات ہیں نا جو آج پنجاب اسمبلی کے فلور پہ بھی آپ کے لوگوں کو اٹھانے چاہیے تھے, اور اب آپ جب وفاق میں جائیں گی تو آپ بھی اٹھائیں گی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے, اٹھا دینا, لیکن اگر لابی کے پیچھے دروازے نہ بند کر دیے جاتے نا, اگر ہمارے سی ایم کے کینڈیڈیٹ کو اٹھایا نہ جاتا, ان کو تو پتا ہوگا نا کہ اگر ہم باہر جائیں گے یہ دروازے بند. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے زرتا, جس طرح آپ اپنے حلقے سے جیتی ہیں, وہ ایک دور دراز کا علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں, آپ جیتی ہیں, کسی نے فارم 45 چینج نہیں کیا, فارم 47
47 ادھر بھی چینج کر دیتے. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد میں فارم 47 چینج ہو گئے, تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اگر انہوں نے ہرانا ہوتا تو آپ کو بھی ہروا دیتے وہ. اچھا ایک تو اطہر سب سے بڑی دلیل ہی یہ غلط ہے کہ چونکہ پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے یا چونکہ پہلے بھی اتنے لوگ مارے گئے ہیں تو لہٰذا کسی اور مرے ہوئے پہ نہ بولو. تو چونکہ آپ لوگ جیت گئے ہیں تو جن کے ساتھ بےایمانی ہوئی ان کے لیے کچھ نہ بولا جائے. آئی تھنک یہ دلیل ہی غلط ہے. اگر میرے آپ اصل سننا شروع کریں نا, جو میرے ساتھ الیکشن کے میں ہوا ہے, پوسٹل بیلٹ کس کو سارے ڈالے گئے, سارے 15,000 ووٹ کس کے ریجیکٹ ہوئے, زرتاج گل کے ریجیکٹ ہوئے. آپ 45 پہ جیتی ہوئی ہیں نا, 47 پہ. میں فارم 45 پہ بھی جیتی ہوں, 47 پہ بھی جیتی ہوں, 49 پہ بھی جیتی ہوں. لیکن میرا صرف سوال ہے کہ جب میں 8 تاریخ کو جیتی ہوں تو مجھے 11 تاریخ کو 18 تاریخ کو کیوں نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں؟ میری لیڈ تو بہت زیادہ تھی, جو کم کر کر کے 65,000 کی لیڈ ہے, لیکن میری لیڈ ہی اتنی زیادہ تھی, میری لیڈ ہی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے عوام نے اتنا ووٹ دیا ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کو کہ یہ مائنس پلس کرتے کرتے خود مائنس ہو گئے. تو میری سیٹ کو تو نہیں کھا سکے. دوسرا یہ کہ میں تو وہاں ڈٹی رہی ہوں, میں بیٹھی رہی ہوں, کیونکہ یہ میرا تیسرا الیکشن تھا. میں نے 2013 میں بھی لڑا, میں رنر اپ تھی, 2018 میں بھی ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے ووٹ سے جیتی, عمران خان کے نام پہ. اس دفعہ بھی میں دوبارہ وہاں سے جیتی. تو میں نے تو اپنے ووٹ کی, جیسے لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی, آگے سے میں نے نمائندے نے ووٹ کی حفاظت کی. لیکن میں صرف یہ کرتی ہوں کہ اگر ریزلٹ دینا تھا تو پھر سارے کے سارے آرو کے دفتر کو کارڈن آف کیوں کر دیا گیا؟ مجھے 7 گھنٹے لگے آرو کے دفتر میں جانے میں, پر میری لیڈ اتنی زیادہ تھی کہ میری لیڈ کو چینج کرتے کرتے ان کو بہت دیر ہو گئی.